غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا آغاز ہو گیا۔ اسرائیلی فوج کا رفح سے انخلا شروع۔ صہیونی فوج نے غزہ میں اپنے تمام آپریشن بھی روک دیے۔ حماس اور اسرائیل میں قیدیوں کا تبادلہ شام 4 بجے ہوگا۔ اسرائیل نے رہائی پانے والے 735 فلسطینی قیدیوں کی فہرست جاری کر دی۔ الفتح کے اہم رہنما مروان برغوثی اور ذکریا الزبیدی کے نام بھی فہرست میں شامل۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج غزہ اور دیگر علاقوں سے پیچھے ہٹنے لگی۔ تباہ حال فلسطینیوں نے گھروں کی واپسی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ فوجی انخلا کے باوجود شمالی غزہ کے مکینوں کو گھروں میں واپسی کی اجازت نہیں۔ جنگ بندی کا پہلا مرحلہ 6 ہفتوں پر مشتمل ہوگا۔ آج سے روزانہ 600 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہوں گے۔ جنگ بندی معاہدے پر عمل سے پہلے صہیونی فوج نے ایک بار پھر خون سے نہلا دیا۔ نہتے فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری سے بچوں سمیت 124 فلسطینی شہید۔ فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 46,900 ہو گئی۔ اسرائیلی وزیراعظم کی جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑانے کی دھمکیاں۔ کہتے ہیں جنگ بندی معاہدے کا پہلا مرحلہ عارضی ہے، دوسرا مرحلہ بے نتیجہ رہا تو جنگ کا دوبارہ آغاز کر دیں گے۔ مغویوں کی فہرست ملنے تک معاہدے پر عمل نہیں کریں گے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے اعتراف کیا غزہ میں فوجیوں کی ہلاکتوں کی صورت میں نقصان اٹھانا پڑا۔ فوج غزہ کی پٹی کے اعتراف میں موجود رہے گی۔ ادھر نو منتخب امریکی صدر نے نیتن یاہو کو جنگ بندی کی خلاف ورزی سے خبردار کر دیا۔ ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائے گا۔ دونوں فریق جنگ بندی معاہدے کو برقرار نہیں رکھتے تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر نیتن بین گوئن نے جنگ بندی معاہدے پر احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ ملتان ٹیسٹ میں پاکستان جیت کے قریب۔ پاکستان کا دوسری اننگز میں ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے 251 رنز کا ہدف۔ شان مسعود 11 دوسری اننگز میں 157 رنز بنا کر آؤٹ۔ پاکستان کے 6 بلے باز ڈبل فیگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ پاکستان نے تیسرے ون ڈے کا تیسرے دن کا کھیل کا آغاز 3 وکٹوں پر 109 رنز پر کیا۔ پاکستانی بیٹرز تیسرے دن صرف 48 رنز کا اضافہ کر سکے۔ مہمان ٹیم کے بولر جمیل وارکر نے کیریئر بیسٹ بولنگ کرتے ہوئے 7 وکٹیں لی۔ کپتان شان مسعود 52 رنز کی اننگز کھیل کر نمایاں رہے۔ محمد حریرہ 29 اور کامران غلام 27 رنز بنا کر آؤٹ۔ بابر اعظم نے 5، سعود شکیل اور محمد رضوان نے 2 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز نے 4 وکٹیں گنوا دیں۔ گریگ بریتھویٹ 12 اور کیسی کارٹی 6 رنز بنا کر آؤٹ۔ بلوچستان میں رات بھر آسمان سے سفید موتیوں کی برسات، پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ چمن، قلعہ عبداللہ، مسلم باغ، کان مہتزئی میں شدید برف باری، زیارت، سنجاوی، پشین اور ملحقہ علاقوں میں بھی برف کے گالوں کی برسات۔ بوزک ٹاپ، خواجہ عمران اور توبہ چکزئی میں بھی سال کی دوسری برف باری۔ مستونگ اور کلات میں برف باری کے بعد بارش لوگوں کا امتحان لینے لگی۔ زیارت میں 2 اور کوئٹہ میں 1 انچ برف باری ریکارڈ۔ کوئٹہ میں رات سے اب تک 13 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ موسم سرما کی پہلی بارش سے گوادر کے مختلف علاقے بھیگ گئے۔ برف باری اور بارش سے بلوچستان بھر میں معمولات زندگی مفلوج، قومی شاہراہیں بند، سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں۔ بلوچستان اور پنجاب اور خیبر پختونخوا سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ کوئٹہ، چمن، شاہراہ پر ایمرجنسی نافذ۔ برف باری اور بارش کے باعث کئی علاقوں میں بجلی کا بریک ڈاؤن، پی ڈی ایم اے اور دیگر ادارے امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ مغربی ہواؤں کی الغار سے ملک بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ، کئی شہروں میں مطلع ابرآلود۔ محکمہ موسمیات نے بارش کی پیشگوئی کر دی۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں برف باری کا امکان۔ مری اور گلیات میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور برف باری متوقع۔ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں صبح کے وقت شدید دھند چھائی رہی۔ لیہ میں پارہ -9، سکردو، مالم جبہ میں -4 اور استور میں -3 ریکارڈ۔ اسلام آباد میں پارہ 4، کوئٹہ 0، لاہور 7 اور کراچی میں 10 ڈگری ریکارڈ۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں پارہ 7 اور مقبوضہ کشمیر کے شہر سری نگر میں 1 ڈگری ریکارڈ۔ مراکش کشتی حادثہ کیسے ہوا، کون کون ملوث ہے، وجوہات جاننے اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری۔ کشتی حادثے کی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم کی تشکیل کردہ ٹیم مراکش میں قیام پذیر۔ ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ سلمان چودھری کی سربراہی میں 4 رکنی ٹیم آج سے تحقیقات کا آغاز کرے گی۔ بچ جانے والے پاکستانیوں سے ملاقات کر کے رپورٹ تیار کی جائے گی۔
इंसानी स्मगलर्स का डाटा जमा किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में मराकश कश्ती हादसे का जायजा लिया गया। इसहाक डार का वज़ारत खारजा और दाखिला को कश्ती हादसे के मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का हुक्म। 2 रोज़ पहले कश्ती डूबने से 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन जाँ बहक हुए थे। गुजरात के 12 और मंडी बहाउद्दीन के 4 अफराद डूबने वालों में शामिल। मुतासरा खानदानों ने हुकूमत से मैयत वतन लाने की अपील कर दी। ग्रैंड अमन जरगे का पारा चनार में अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों का नोटिस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा समेत 14 हुकाम के नाम खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक खारकली, बगन और दिगर इलाकों में पुलिस और काफिले पर हमले किए गए। शरपसंदों के हमले से डिप्टी कमिश्नर भी महफूज नहीं रहे। शरपसंदों ने 35 ट्रकों को लूट कर आग लगाकर जला दिया। जलाई गई गाड़ियों के इंजन भी चोरी हो गए। अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का नोटिस ना लिया गया तो जरगों को और मुआहिदों से लोगों का इत्तमाद उठ जाएगा। मुआहिदे की पहली शिक में मेन शाहराह से मुसल्लह अफराद को हटाकर रास्ते खोलना है। कुरम में इस वक्त खुराक की शदीद किल्लत है। 3.5 माह से रास्तों की बंदिश से लोग बहरानी कैफियत का शिकार हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक जाती उम्रा में दोनों रहनुमा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर करेंगे। PTI के तहरीरी मुतालिबात का जवाब देने के लिए भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी पीर को तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का रोड्स की तामीर और मरम्मत रवा माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने तमाम मराकिज़ सेहत की तामीर और बहाली का पहला फेज़ 30 जून तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। PNB को इजाफी वसाइल पैदा करने का हदफ। इजलास में रोड बहाली प्रोग्राम के तहत 462 मनसूबों की मंजूरी। 455 का काम शुरू। पंजाब भर में मराकिज़ सेहत की तामीर और बहाली का 75% काम मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है पंजाब भर में राबता सड़कों की बहाली और तामीर और मरम्मत से लाखों शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। खेत ता मंडी सड़क की तामीर से मुआशी सरगर्मियाँ भी बढ़ेगी। पहली बार देहातों को शहरों से आला प्राइवेट क्लिनिक्स का माहौल मिलेगा। बानी चेयरमैन को शरीफ खानदान की तरह करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पर सजा नहीं हुई। बानी PTI वाहिद वजीर आजम हैं जिन्हें फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तनकीद पर रद्द अमल। कहा अलकादिर केस में पैसा बैरून मुल्क नहीं गया बल्कि पाकिस्तान आया। अलकादिर यूनिवर्सिटी में उसवाए हसना की तालीमात दी जाती हैं। सजा पर खुशियां मनाने वाले जल्द ही पछताएंगे। बानी PTI और उनकी अहलिया को सजा कानून के मुताबिक मिली है। बानी PTI ने अपनी काबीना को धोखा देकर तारीख की बड़ी करप्शन की। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना है चाहते हैं तहरीक इंसाफ ऐवान में बैठे लेकिन इसमें कामयाबी नजर नहीं आ रही। बानी PTI के खमीर में मुस्बत सियासत नहीं। PTI NRO के लिए मिन्नतें कर रही है। तहरीक इंसाफ से ना डील होगी ना ढील होगी। कुरम में अमन और अमान कायम रखना KP के हुकूमत की जिम्मेदारी है। बचपन में सुना था शेर फखर और जुर्रत की निशानी होता है। लंदन के चिड़ियाघर में गया तो देखा यहाँ तो शेर कैद है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला का लाहौर में जानवरों के हुकूक से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया तो सिविल लिबर्टी मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था। हर मजहब में जिंदगी को बहुत कीमती समझा जाता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर या फिर पौधे। जजिस पर बात की जाती है कानून एक है तो जजमेंट क्यों मुख्तलिफ होती है। कानून वाकई ही एक होता है लेकिन केस की नोयत मुख्तलिफ होती है। नॉर्थ कराची में मुर्दा हालत में मिलने वाला 7 साला सारिम सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के जिस्म पर जख्मों की तस्दीक। डॉक्टर्स के मुताबिक नमूने हासिल कर लिए। मौत की वजह रिपोर्ट में सामने आएगी। सारिम की लाश 11 रोज बाद अपार्टमेंट्स के टैंक से मिली थी। पुलिस का कहना है वाटर टैंक पर ढक्कन की जगह गत्ते का टुकड़ा रखा हुआ था। बच्चा हादसाती तौर पर गिरा या किसी ने फेंका, तहकीकात कर रहे हैं। उधर गार्डन के इलाके से लापता 2 बच्चों की तलाश जारी।
نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تیاریاں مکمل۔ ٹرمپ بائیڈن کی طرف سے بھیجے گئے طیارے میں ورجینیا پہنچ گئے۔ ٹرمپ کے گولف کلب میں شاندار استقبال تقریب۔ نو منتخب صدر نے اہلیہ میلانیہ کے ساتھ آتش بازی کا مظاہرہ دیکھا۔ ٹرمپ آج واشنگٹن میں کیپٹل ون ایرینا میں ریلی میں شرکت کریں گے۔ ادھر ٹرمپ کے اہم امریکی اتحادی حلف برداری تقریب کے لیے نظر انداز۔ نیتن یاہو، کیئر سٹارمر، جسٹن ٹروڈو ٹرمپ کے مہمان نہیں بنیں گے۔ نو منتخب امریکی صدر نے انتہائی دائیں بازو کے عالمی رہنماؤں کو دعوت نامے بھجوائے۔ چین، جاپان، اٹلی، ہنگری، ارجنٹائن، بھارت کے سربراہان کو مدعو کیا گیا۔ عمارت کے اندر حلف برداری کی تقریب رکھنے پر ڈیموکریٹس کی ٹرمپ پر تنقید۔ نائب صدارتی امیدوار ٹیم والز نے کہا سرد موسم صرف بہانہ ہے۔ جان ایف کینڈی نے -22 ڈگری میں حلف اٹھایا تھا۔ خوفناک آگ نے جیتے جاگتے لاس اینجلس کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق آگ پر 73% قابو پا لیا گیا۔ پیلیسیڈز میں 23,713 ایکڑ رقبہ جل کر راکھ ہوا۔ ایٹن میں 2,399 ایکڑ رقبہ جل گیا۔ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ سے اب تک 27 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی۔ پولیس کے مطابق جلے ہوئے مکانات میں انسانی باقیات کی شناخت مشکل ہوگی۔ لیڈیا، آرچر، وٹلی، سنسیٹ۔ شمالی نائجیریا میں آئل ٹینکر خوفناک دھماکے سے پھٹ گیا۔ 77 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق آئل ٹینکر الٹنے کے بعد لوگ پیٹرول جمع کر رہے تھے۔ اچانک ٹینکر میں آگ بھڑکنے سے دھماکہ ہوا جس سے ہلاکتیں ہوئی۔ گزشتہ سال بھی آئل ٹینکر دھماکے سے 147 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ جنوبی کوریا میں معزول صدر کے حامیوں نے عدالت کو میدان جنگ بنا دیا۔ معزول صدر یون سک یول کے سینکڑوں حامیوں کا عدالت پر دھاوا۔ مظاہرین نے عمارت میں داخل ہو کر کھڑکیاں توڑ دیں۔ عدالت نے یون سک کی حراست میں 20 دن کی توسیع کر دی۔ آئرلینڈ میں اتحادی حکومت کی راہ ہموار۔ 1.5 ماہ بعد نئی حکومت کی تشکیل کے لیے معاملات طے پا گئے۔ فیانا فیل، فائن گیل اور ریجنل انڈیپینڈنٹ گروپ مل کر حکومت سازی کریں گے۔ نومبر میں ہونے والے انتخابات میں کسی بھی پارٹی کو مطلوبہ نشستیں نہیں ملی تھیں۔ آئرلینڈ میں نئی پارلیمنٹ کا اجلاس 22 جنوری کو ہوگا۔ چینی سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک پر امریکہ میں پابندی کا آج سے آغاز۔ امریکی سپریم کورٹ نے اپیل کے باوجود ٹک ٹاک پر پابندی کا فیصلہ برقرار رکھا۔ امریکی کانگریس سرکار نے ٹک ٹاک پر پابندی کے حق میں فیصلہ سنایا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ ٹک ٹاک کو غیر چینی خریدار کو فروخت کرنے پر غور کر رہی ہے۔